بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات ثواب دی نیت لال با آواز بلند درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، میری اور تساں سب دی حاضری اس جگہ تے ایک مقصد واسطے ہوئی ہے کہ اسی سارے مل کے اپنے بہت ہی محبوب ترین دوست بے پناہ صلاحیتاں دے مالک ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم بھائی غلام شبیر صاحب، فلک شیر صاحب، انہاں دے بھائی اور بھائیاں نالوں پڑھ کے بھائی ملک آصف صاحب، بھائی ملک فضل عباس صاحب، طاہر عباس صاحب، ملک رفاقت علی صاحب، انہاں دے بھی بھائی اور ساڑھے عزیز حافظ عبد المعیز صاحب، احمد شہیر صاحب، احمد ولید صاحب، انہاں دے والد محترم جناب مرحوم و مغفور ملک شیر محمد نسوانہ، انہاں دی بخشش دی دعا کرن واسطے میری اور تواڈی اس جگہ تے حاضری ہوئی۔ میں بھی دعا کروں گا اس فیملی دے جتنے حضرات دنیا تو چلے گئے، بالخصوص انہاں دے بڑے حضرات ملک عبدالفقار صاحب، ملک ریاض حسین صاحب، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں بچوں اعلیٰ باغ بنائے۔ اگر اسی کسی واسطے اللہ دی رضا لئی دعا کریں گے تو کل کوئی بندہ اللہ پیدا کر دے گا جڑا ساڑھے لئی اللہ دی رضا واسطے بخشش دی دعا کرے۔ اتنے کثیر تعداد دے نال میرے محترم معزز پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند دانا لوگ جمع نے، دیندار لوگ جمع نے، پتہ نہیں کس دی آمین اللہ قبول فرما لے، اور ایک بندے دی آمین دے کہن تو اللہ سارے دی حاضری بھی قبول فرما لے۔ بالکل انتہائی اختصار دے نال میرا چونکہ اس فیملی نال فیملی تعلق ہے، میں بھی تواڈی طرح کوئی مہمان بن کے نہیں آیا، میں بھی تعزیت واسطے حاضر ہویا۔
چلو جو اللہ پاک نے سانو توفیق دیتی ہے اسی انہاں نو اشارے ثواب کر دینے ہیں دین دے چند کلمات ایسے مواقع تے دین دی گل کرنا توجہ نال سننا یہ ضروری ہوندہ ہے سب نو یقین ہے کہ اسی مر جانا دل کرے تد بھی مر جانا ہے دل مرن تے نہ کرے تد بھی چڑ جانا موت دا ذائقہ سب نے چکھنا اور ذائقے کئی قسم دے ہوندے نے کچھ ذائقے انج دے ہوندے نے کڑواہٹ انج دی ہوندی ہے کہ جڑی بندہ کوئی چیز چکھ لے چیک کر لے کئی ہفتے گلے چو دی کڑواہٹ نہیں جاندے کچھ ذائقے ہوندے نے ہمیں پھکے پھکے نہ میٹھا تے نہ پھکا کچھ ذائقے ہوندے نے انہاں دی بدبو ذہنی چو نہیں جاندی دماغی چو نہیں جاندی گلے چو نہیں جاندی منہ چو نہیں جاندی مندے لاچیاں کھاندے اور کچھ ذائقے ایسے بھی ہوندے نے کہ جڑا بندہ ایک چیز چکھ لے تو وہ دوبارہ کہندہ یار یہ بڑی مزیدار ہے دا بڑا ذائقہ کئی دن محسوس کیتا ہے اور نہیں ہے تو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ سب نے چکھنا ہے اگر توجہ ہوئی تو جملہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا بڑے سادہ جا لفظ اور موت دا ذائقہ سب نے چکھنا ہے جڑے اللہ اور اس دے رسول دے نافرمان نے انہوں نے بھی چکھنا ہے اور جڑے اللہ اور اس دے رسول دے تابعدار نے انہوں نے بھی چکھنا ہے ان کی خیال ہے بھئی کافران نے بھی چکھنا ہے تے مومنان نے بھی چکھنا ہے تے ذائقہ سارے اندائی کون ہے کافر جدو موت دا ذائقہ چکھے گا انہوں قیامت دی صبح تک انہوں کڑواہٹ محسوس ہوئے گی اور مومن جدو موت دا ذائقہ چکھے گا تو تمنا کرے گا یا اللہ ایک دفعہ پھر زندگی عطا کر پھر میں وہ ذائقہ چکھاں جڑی لذت موت میں لے آئی سی وہ بات نہیں آ رہی وہ دی کی وجہ ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دی موت دا انداز ہی وکر ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہاں نے موت آنی ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب دی طرف اس حالت دے اندر کہ آج اللہ تیرے تے راضی اور تو اپنے اللہ تے راضی رب تیرے تے راضی تو رب تے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے دروازہ ہے جتو میرے بندے داخل ہوندے نے میرے بندے جو داخل ہو اور پھر میری جنت داخل ہو جائے یہ ہے مومن دی موت سانو ساڑھے دل و دماغ تے دنیا نے ایک جالا تن دیتا ہے شیطان نے جالا تن دیتا ہے انہیں شیطان نے سانو یہ پڑھایا ہے بھئی ملک شیر محمد صاحب دنیا تو آج گئے نے ساڑھا آج بڑا ٹائم پہ آئے اجرا سی کہنا ساڑھا بڑا ٹائم پہ آئے تو جس بندے دے دل و دماغ اچھی گل آ جائے کہ ساڑھا بڑا ٹائم پہ آئے وہ توبہ استغفار کرے کیونکہ انہوں شیطان نے ورگل آیا ہویا ہے ورنہ مومن کہندہ کی ٹائم پہ آئے ایک سا آیا ہے دوجہ آئے یا نہ آئے سجے پاسے سلام پھیرے ہے کھبے پاسے اللہ پھیرن دے یا نہ پھیرن دے ایک قدم چکی ہے دوجہ قدم اللہ چکن دے یا نہ چکن دے اوتے مونویل مرن واسطے ہر ویلے تیارے ہر گھڑی تیارے ایو وجہ ہیں حضرت بلال حضور علیہ السلام دے خادم خاص جدو آپ دا انتقال ہون لگا تے سارے عزیز و اقارب کول بیٹھ کے آنسو بہا رہے سی آپ دی بیوی آنسو بہا رہی ہے لیکن حضرت بلال نے ویکھیا وہ مسکرا رہے سی موت ویلے مسکرا رہے
بیوی پوچھن لگی جی جدائی ہو رہی ہے تو تسی مسکرا رہے ہو، سانو چھڑ کے جا رہے ہو تو تسی ہس رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اسی وقت دا انتظار سی میں، اسی وقت دا انتظار سی، اسی وقت میں اللہ کو ٹائم منگدا سی کہ کدو دنیا دی اکھ بند ہوئے گی تے میں سیدھا جنت اپنے محبوب علیہ السلام دی کچہری وچ پہنچ جا گا۔ سانو شیطان نے ورگلایا جائے بڑا ٹائم پہ ہے، بڑا وقت پہ ہے۔ دوستو کوئی وقت نہیں، اسی زندگی دے مالک نہیں۔ بندہ کہنا میرا مال، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا جاہ و جلال، میرا اقتدار، میری وزارت، میری صدارت، میرا، لیکن اس دنیا تے کچھ بھی نہیں، سارا عارضی یہ قرآن کہہ رہے ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذوالجلال والاکرام، سب نے ٹر جانا ہے، ہر چیز تے فنائے، آسمان تے فنائے، زمین تے فنائے، چند تے فنائے، سورج تے فنائے، کہکشاں تے فنائے، زمیناں دے ہر نظارے تے فنائے، پہاڑاں تے فنائے، دریاواں تے فنائے، سمندراں تے فنائے۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ دا نام باقی رہنے، باقی سب کچھ چھڑ کے چلے جانے۔ چلو بھائی اگر دنیا تے کوئی ہمیشہ رہنا پسند کردہ تے کم از کم جدی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائیے، حضور دنیا تے رہنا پسند کر دے اور ساڑھے نبی دی شان اور مقام اور مرتبہ کیے۔ اچھا محمد شیر صاحب، اللہ پاک بھئی میں جو جملہ بولے اسی ذرا جملہ محمد اگے آگے تھے، محمد شیر صاحب تو گزارش کر رہے ہیں سب نے مر جانا، رحمت کائنات اندر تشریف فرمانے اور میرے محبوب علیہ السلام دے دروازے تے موت دا فرشتہ آکے کھڑا ہے۔ بڑی توجہ بس بالمختصر جی گل ہے، موت دا فرشتہ آکے دروازہ کھٹکا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، آج تک کسی دے دروازے تے موت دا فرشتہ آیا ہوئے، انہیں آکے دستک دیتی ہوئے کہ جی کی خیال ہے جی خان صاحب، ملک صاحب، بلوچ صاحب، رانا صاحب، میں نو اجازت دیں دے ہو، میں ذرا آجاں تواڈی روح کڈن واسطے۔ یہ میرے نبی دی شان تے مرتبہ ہے کہ موت دا فرشتہ، بلکہ کوئی نوری فرشتہ بھی میرے نبی دے گھر میرے محبوب دی اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا۔ جملہ بڑا اچھا کیا ہے تو اسے سبحان اللہ نے آکھی۔ میرے نبی دا مقام تے مرتبہ اتنا ہے کہ کوئی نوری فرشتہ، حالانکہ فرشتے بے عیب نے، لا ریب نے، انہاں دی اکھاں گناہ دا مادہ ہی کوئی نہیں، نافرمانی دا مادہ ہی کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ، پھر بھی اللہ دے پاک ترین فرشتے اس پاک نبی دے گھر بغیر اجازت دے نہیں آ سکتے۔ یہ تو سبق حاصل ہویا، اے نبی دے گھر بغیر اجازت تو کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکتا، نبی اجازت دے گا تو پھر فرشتہ جائے گا۔ دروازہ کھٹکایا، اندر کون بیٹھی ہیں حضور کول؟ دو خواتین، ایک سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ عالمہ حافظہ قاریہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تشریف فرمانے، دستک دیتی فرشتے نے، موت دا فرشتہ حضور دے دروازے تے کھڑے تے دستک دے رہے ہے۔ اگو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے پچھن والے بھی آرام نال نہیں بہن دیں دے، پتہ نہیں کوئی عرابی آیا ہے، پتہ نہیں کوئی صحابی آیا ہے، تے بار بار دروازہ کھٹکا رہے ہے۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اندر آن دی اجازت کوئی نہیں، تیرا نبی دی بیٹی دی عظمت
دیکھ نبی دی بیٹی دا مرتبہ دیکھ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے نہیں دروازہ کھولنا تھوڑی دیر دے بعد پھر دروازہ کھٹ کے آپ کہندیاں نے نہیں دروازہ کھولنا تھوڑی دیر دے بعد تیسری مرتبہ جدو حضرت اسرائیل نے دروازہ کھٹکایا تے ادھروں میرے محبوب نے اکھیاں کھولیاں نے اے میرے محبوب کون نے ساری کائنات دے امام نے جگاں دے سلطان نے چہرہ بھی آلہ تے زلفاں بھی آلہ تے پلکاں بھی آلہ جبین بھی آلہ تے سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ تے مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ تاج بھی آلہ معراج بھی آلہ مزاج بھی آلہ القاب بھی آلہ اصحاب بھی آلہ ازواج بھی آلہ بنات بھی آلہ صورت بھی آلہ تسیرت بھی آلہ آل بھی آلہ کمال بھی آلہ خیال بھی آلہ جمال بھی آلہ جلال بھی آلہ میرے مصطفیٰ دا ویکھنا بھی آلہ تے سننا بھی آلہ تے کھانا بھی آلہ تے پینا بھی آلہ سونا بھی آلہ تے جاگنا بھی آلہ تے رونا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ سسرال بھی آلہ داماد بھی آلہ میرے محبوب سر تو لے کے پیروں تک آلہ تے آپ دا نام بھی بڑیاں برکتاں والا جس دا نام لباں تے آوے تے منہ ہو جاندے مٹھا پاکاں والے لوگ پیارے جنہ مکھوں سونے دا ڈیٹھا سیدہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے ابو جی کوئی بار بار دروازہ پیا کھٹکاندے تے بیٹی تو کی جواب دیتے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں کیا دروازہ نہیں کھولنا میرے ابو آرام پہ کر دینے حضور نے حضرت فاطمہ نو پکڑیا پکڑ کے پہلے تے حضرت فاطمہ دا متھا چمیا تے متھا چم کے حضور نے حضرت فاطمہ نو گود وچ لٹا لیا تے گود وچ لٹا کے پیار کر کے فرمایا بیٹی اے عرابی نہیں آیا اے صحابی نہیں آیا اے کوئی بیمار داری والا نہیں آیا اے کوئی بیمار کرسی کرن والا نہیں آیا اے موت دا فرشتہ ہے جڑا ماما کولو لال جدا کر کے لے جاندہ ہے جڑا لالا کولو ماما نو جدا کر دیندہ ہے جڑا بھائیاں کولو بھائیاں نو جدا کر دیندہ ہے جڑا میاں بیوی دیاں جدائیاں پا دیندہ ہے آج تیرے دروازے تے آیا ہے انہیں تینوں تے منوں جدا کر دینا ہے فرمایا اے ملک الموت اے تیرے ابے محمد دی شان ہے یہ قیامت تک میں اجازت نہ دے وہاں انہیں اندر نہیں ہونا موے تے کھلوتے رہنا ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام دی شان ہے میرے کل وقت نہیں ہے ورنہ میں آقا دی شان دے بارے دسدا کھول دیو دروازہ تیا لین دیو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کھول بیٹھ گئے نے تے کہنے یا رسول اللہ آج میں ایک پیغام لے آیا نالے تیرے واسطے اللہ دا سلام لے آیا سلام قبول کرو تے پیغام بھی قبول کرو یہ سلام قبول ہے سلام تے پہلے ہی ہوں دے رہن دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ سلامتے پہلے ہی نازل کردہ رہندے کل کر اگلا پیغام کیڑے ان ذرا غور نال سننا فرمایا اللہ فرماندے میرے سونیا اگر اس دنیا تے تو رہنا پسند کرنے تے قیامت تک تنو اختیار دینا اس دنیا تے پسند تے رہ جا جے میرے نال ملاقات تنو پسند تے میرے کول آ جا ویسے بخاری شریف دے اندر ہوندے اللہ فرماندے سونیا مینو تیری ملاقات دا شوق ہے مینو تیری ملاقات دا شوق ہے
کیا بات ہے میرے محبوب دی شان دی عظمت دی مینوں تیری ملاقات دا شوق ہے آقا فرماندے نے میں کی کرنا ہے کوڑی دنیا تے رہ کے میں تے اللہ دی محبت لئی کنڈیاں تے چلیا اللہ دی محبت لئی پتھر کھاتے نے اللہ دی محبت لئی فاقے برداشت کیتے نے اللہ دی محبت لئی ہجرت کیتی ہے اللہ دی محبت لئی بدر وچ گیا ماں اللہ دی محبت لئی احد وچ دند شہید کروائے نے اللہ دی محبت وچ خیبر گیا ماں اللہ دی محبت وچ خندق وچ گیا ماں اللہ دی محبت دے اندر میں راتاں نو اینا جا گیا میرے پیر سج گئے تے رب آپ ترس کھا کے فرمان لگا سونیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا میں تے اللہ دی محبت ساری رات جاگدا جاگدا اپنے اللہ نال گلاں کرنا وا اللہ کہندا سونیا کچھ سو بھی لیا کر کچھ آرام بھی کر لیا کر تیرا میرا نبی ساڑھے لئی ساری رات جاگے تے اسی ساری رات شیطان واسطے جاگنے آئے ساری رات اسی فیس بک تے جاگ دے رہنے آئے ساری رات اسی نیٹ تے بیٹھے رہنے آئے ساری رات اسی فلمہ میں دے رہنے آئے وہ کلمہ نبی دا پڑھے آئی راضی شیطان نو پیا کرنے کلمہ نبی دا پڑھے آئی مرضیاں اپنیاں پیا کرنے نا 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 جدہ کلمہ پڑھی دائے او دے آنکھیں لگی دائے جدہ کلمہ پڑھی دائے او دے تابے داری کری دیئے ہون حضرت فاطمہ نو پتا چلے اج باپ جدا ہو رہے آئے پترانو بھی بڑی تکلیف ہوں دیئے باپ دی جدائی دی پر جڑی تیاں نو تکلیف ہوں دیئے تیاں ہی جان دیاں نے پھر بیٹی فاطمہ ہووے باپ مصطفیٰ ہووے اس بیٹی جئی کائنات جو اور بیٹی کوئی نہیں اور اس باپ جیسا کائنات جو اور باپ کوئی نہیں ہے پتہ چلے باپ جدا ہو رہے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی کیونکہ آؤں دیا چیتے جد و پاواں باپ دیا آؤں دیا چیتے جد و پاواں باپ دیا اتھروں نکلن وے کراواں باپ دیا اتھروں نکلن وے کراواں باپ دیا باپ کدی بھی ہمت ٹرٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹرٹن دیندا نہیں سر تے رہ کے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں وہ ڈگن نہ دیون یارو پاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جد و پاواں باپ دیاں باپ دی ہوندیاں گھر وچ رحمت ہوندی ہے باپ دی ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی ہے رب دی رحمت نبی دی رحمت ہوندی ہے میرے معزز سامعین مرحوم نے جا کے دسے ہے کہ میں ڈیرا چھوڑ گیا میں بچے چھوڑ گیا میں ویر چھوڑ گیا تے تسی بھی آنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں بھی اللہ نال ملاقات دا شوق ہے کیونکہ وقت نہیں ہے تھی حضور بھی دنیا چھوڑ گئے جب حضور دنیا چھوڑ گئے میں تسی کون ہونے ہیں دنیا تے رہنا لے بڑے بڑے حسین ٹر گئے بڑے بڑے قداور ٹر گئے بڑے بڑے عہدیاں والے ٹر گئے بڑے بڑے سردار ٹر گئے آخری جملہ بڑے بڑے سردار ٹر گئے وہ بھی ٹر گئے جڑے جنت دے جوانہ دے سردار وہ بھی ٹر گئے جڑے جنت دے
جواناں دے سردار سی، کی نام سی انہاں دا؟ لے چھڑو یار ثواب ہوندا ایڈا بڑا مجمع ہے۔ حضرت امام حسن تے حضرت ملک صاحب دے بارے ہون دس رہے سن کہ اڈے سخی سن۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ہوندا ہے کہ آپ جدو وفات پائی نا تے اس تو بعد پتہ چلیا بھی 200 گھر حضرت امام زین العابدین دے خفیہ خرچے تے پلدا سی۔ کوئی کیمرے شیمرے انہاں تصویریں نہیں سی ہوندیاں بھی ایک گٹو ہوئے تو سارا دن بندے بیچارے آٹا لیندے رہے دے گٹو پھر واپس چلا جائے۔ ایسی سخاوت۔ حضرت فاطمہ آپ دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی کہنے لگی میرا ابو بڑا سخت سی، میرے ابو دے محل دے 100 دروازے سی، جڑا ایک میری آیا ہے انہوں ابو نے کچھ دیتا ہے، وہ واپس تر گیا، پھر دوبارہ آیا، انہوں پھر 100 مرتبہ ایک بندہ آیا، میرے ابو نے ایک دفعہ آن والے بندے نو 100 مرتبہ آیا تو واپس نہیں لٹایا۔ سیدہ فاطمہ نے کمال دا جملہ بولیا، فرمایا تیرے ابو دے محل دے 100 دروازے سی، ایک غریب آیا انہیں منگیا وہ دی پوری نہ پئی، انہوں 100 دفعہ آنا پیا، میرے ابو دا محل نہیں سی ایک حجرہ سی، جڑا ایک ویری آیا ہے میرے ابے نے اینا دیتا ہے دوبارہ آن دی لوڑی نہیں پئی۔ کیا سخاوت ہے میرے محبوب دیا، کیونکہ میں نے حضرات نے جڑا ٹائم دیتا سی وہ جو غالباً ایک آدھا منٹ باقی ہے تو میں وہ گل کر رہا سا حضرت حسین دنیا چھڑ گئے، اور چھڑی کس طرح ہے؟ دیکھو سارے حضرات دی اکھاں جو آنسو آ رہے ہیں، انہیں دے باغ دا جڑا مالی سی نا مالی، وہ ملک صاحب یہ مرحوم سی جڑا سارے انہوں جوڑ کے جنہ رکھے ہویا سی، اور سارے او دی گل مندے سن، احترام بھی کر دے سن۔ گھر دا مالی ٹر جائے نا باغ دا مالی، پھر اس باغ نو جانور پہ جاندے، کیونکہ جس باغ دا مالی ٹر جاوے، جس باغ دا مالی ٹر جاوے، اس باغ چرندی چھان کوئی نہیں، جب باپ کسے دا مر جاوے، جب باپ کسے دا مر جاوے، پھر جسم چرندی جان کوئی نہیں، تیرے ہلدیاں سارے اے باپ دے ہلدیاں سارے اپنے بن دے نے، جب باپ کسے دا ٹر جاوے پھر اس دی پھڑ دا باں کوئی نہیں۔ ایک جنازہ کرو اٹھے نا، ایک جنازہ میت تے کارج قرآن بچ جاندہ ہے، تے حضرت حسین نے کنے جنازے چکے نے؟ اللہ ہمت نہیں ہاری، آخر وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، رہی وسدی بارش تیران دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخمہ تھی چور ہویا، شبیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز برادی لاش ہوتے، ہمشیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز برادی لاش ہوتے، ہمشیر آکھے سبحان اللہ۔ سارے ٹر جانا، لیکن موت ایسی لینی چاہیے دیئے کہ لوگ موت دے اتے رش کر کے آکھن یار بڑا چنگا بندہ سی، بیٹھ کے تعریف کرن یا بڑا اچھا بندہ سی، بڑا سخی بندہ سی، بڑا اچھا بندہ سی۔ ایسا نہ ہوئے کہ جدہ بندہ مر جائے تو لوگ نفل پڑھنا چنگا آیا۔ دوستو زندگی اچھی گزاری، اپنی زندگی نو اللہ اور دے رسول دے تابع کر لو۔ آج وقت ہے کوئی پتہ نہیں کس ویلے صاحب مک جائے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھے اس مرحوم بھائی دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو اللہ پاک جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے،
ساڑھے ہی بہت پیارے دوست تھی، میرے بذات خود میرے اچھے دوست تھا، لیکن میں سارے حضرات کی خدمت گزارش کرانگا، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے خلوص نیت نال انہاں واسطے دعا فرما دو۔ اللہ اللہ سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، جس نے جو بھی پڑھا ہے آپ دعا کریں گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں ہمارے بڑے پیارے مرحوم دوست کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اہلیہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی ہمشیرہ کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں سب ان کی محبت میں آئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما، روز قیامت کے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا، اپنے محبوب علیہ السلام کی بے ادبیوں سے بچا، اے اللہ اپنی توحید والا رستہ نصیب فرما، اپنے حبیب کی سنت والا رستہ نصیب فرما، اے اللہ صحابہ و اہل بیت کے رستے پہ چلا، شرک و بدعت سے محفوظ فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ حاضرین محفل تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، اے اللہ بے اولاد ہے تو نیک اولاد نصیب فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اگر کوئی بچی اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے ہر بچی کے نصیب اچھے فرما، ہر بچے کے مقدر اچھے فرما، اے میرے مولا کریم ہم سب کو مل کر میرے مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو فلسطینیوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ان کے شہداء کے درجات بلند فرما، ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات عطا فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ اسرائیل اس کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات
سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کی شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنوں کا دور ہے، اس پرفتن دور میں ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارے بہت پیارے بھائی ملک آصف صاحب سمیت یا اللہ پورے برادران پوری ٹیم میرے پولا یہ پورے رشتہ دار و عزیز و اقاربین بھائی یا اللہ جس طرح ملک صاحب نے ان کو جوڑ کے رکھا یا اللہ اس طرح ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ اتفاق اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہم یا اللہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں تو ناراض ہے، میرے مولا ہم سب کو راہ پر راضی ہو جا اور ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اج بیت اللہ نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ملک آصف صاحب بتا رہے تھے کہ مرحوم ہم سب کو لے کے عمرے پر گئے تھے پوری فیملی کو، یا اللہ جتنی بھی وہاں دعائیں مانگی آج قبر میں سو رہے ہیں، یا اللہ وہاں کے جتنے اعمال ہیں ان کے صدقے ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ میرے مولا کریم ملک ذوالفقار صاحب کے درجات بلند فرما، ملک ریاض حسین کے درجات بلند فرما۔ اس مجمع میں جن کے ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی میرے والدین سمیت چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ظاہری باطنی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ اس ڈیرے کو قیامت تک آباد فرما، اس ڈیرے پر اپنی برکتیں فرما، ڈیرے والوں پر اپنی برکتیں فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔